مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم نے ہم سب پہ ایک عظیم احسان کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر ایک عظیم احسان کی صورت میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کی طرف اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم احسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ و مقام عطا کیا، اس کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اللہ کے علم و ارادہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب تک آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جو مٹی اور پانی تھا اس کا بھی گارا بھی نہیں بنا تھا۔ اس گارے کے بننے سے پہلے ہی اللہ کے حکم میں، اللہ کے ارادے میں اللہ کا پیغمبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، اس کی چند ایک مثالیں۔ پہلی مثال تو یہ کہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کی، آپ کے سوا کسی کو بھی معراج نہیں ہوئی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی پیغمبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ و مقام عطا نہیں کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا تک تو جبرائیل امین ساتھ تھے، لیکن وہاں پہ جبرائیل امین رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیوں رک گئے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے جانے کی کوشش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روب سے میرے جو یہ پر ہیں یہ بھی جل جائیں گے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ جو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ملا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہی کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اول بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر وہاں پہ موجود تھے، سب کی موجودگی میں، اور جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ امامت آپ کرائیں گے، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ و مقام جتنے حاضرین ہیں ان سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ نے عملاً ثابت کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام سب سے بڑا ہے۔ ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی سیکھا ہے، یہی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے مرتبہ و مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہیں، بہت بلند ہیں، سب سے بلند ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، کہ آپ سے بلند صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و ہستی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ساری کائنات روز اول سے لے کر روز آخر تک،
انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کے ان تمام مخلوقات کے جو سردار مخلوق تھی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے بھی بلند و بالا کر دیا، فرشتوں سے بھی آپ کا مقام بلند کر دیا۔ آپ سے بلند اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا۔ یہ احسان عظیم ہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اتنی بلند و بالا ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت ہمیں ملی۔ اس نسبت سے ہم خوش قسمت ترین امت ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی، اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی امت ویسے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ کرم فرمائے، اور اس احسان عظیم کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔